اللہ نے زمانے کی قسم کھائی اور اللہ نے یہ پیغام دیا کہ اپنے ٹائم کی قدر کرو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج سب سے زیادہ اگر کوئی چیز برباد کی جا رہی ہے تو ٹائم برباد کیا جا رہا ہے۔ فیس بک کے اوپر رات بھر لگا رہنے والا میرا نوجوان بھائی اور دن بھر موبائل پر چیٹنگ کرنے والا میرا نوجوان بھائی، بڑے پیار سے، بڑے پریم سے، بڑی محبت سے کہنا چاہوں گا، یہ جوانی فیس بک پر چیٹنگ کرنے کے لیے تو نہیں ملی ہے، یہ یوٹیوب کے شارٹس دیکھنے کے لیے تو نہیں ملی ہے، یہ فیس بک کی ریلز دیکھنے کے لیے تو نہیں ملی ہے، یہ جوانی تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملی ہے۔ اس جوانی میں آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، بڑھاپے میں نہیں کر پائیں گے۔ جو جوانی میں آپ کام کر لیں گے وہ بڑھاپے میں نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں کی ویلو کو سمجھو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ۔ پاکستان کا ایک نوجوان، اس کا فیس بک کے اوپر فوٹو بھی آیا تھا، باڈی بلڈر تھا، اس کا خوبصورت جسم دیکھ کر کے کوئی کہہ نہیں سکتا تھا یہ کبھی بیمار پڑے گا۔ شاید اس کے جیسا باڈی بلڈر بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک طرف اس کی وہ تصویر آئی جس میں اس کے پورے جسم کی نمائش ہو رہی ہے، دوسری طرف اس کو بلڈ کینسر ہو جاتا ہے اور وہ سوکھ کر کے لکڑی ہو جاتا ہے، اس کی شکل پہچان میں نہیں آتی، اور کچھ دنوں کے بعد اس کے انتقال کی خبر بھی فیس بک کے اوپر آ جاتی ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج آپ کے پاس صحت ہے، تندرستی ہے، آپ موج مستی کر رہے ہیں، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی گٹکھا کھا رہا ہے، کوئی پان مسالہ کھا رہا ہے، کوئی ناچ گانے میں ویست ہے۔ میرے پیارے ساتھی، کس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ تندرستی ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی؟ اگر آج اللہ نے تندرستی دی ہے، اس تندرستی کی حالت میں آپ جتنی نماز پڑھ سکتے ہیں، کل بیماری کی حالت میں آپ نہیں پڑھ پائیں گے۔ ہو سکتا ہے آج آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ نہ کرے ایسی بیماری آ جائے کہ آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا چاہیں گے مگر نہیں پڑھ پائیں گے، آپ کو کرسی کا سہارا لینا پڑے گا۔ آج بھی دیکھو کتنی مسجد میں لوگ آج کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے ان کو اس لائق بھی نہیں بنایا کہ وہ زمین کے اوپر سجدہ کر سکیں۔ اگر اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں صحیح سلامت سجدہ کر سکتے ہیں تو میرے پیارے ساتھیوں، اس نعمت پر آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اس صحت کی قدر کیجئے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ۔ وغناک قبل فقرک، اور اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ۔ اگر آج اللہ نے نوازا ہے، اگر آج اللہ نے دولت دی ہے تو اس دولت کی قدر کرو اور اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، بے سہاروں کو سہارا دے دو، غریبوں کو کمبل دے دو، بے سہاروں کو سہارا دے دو۔ ہو سکتا ہے کہ کل آپ کو سہارے کی ضرورت پڑ جائے، آج آپ دوسروں کو دینے کے لائق ہے، اللہ نہ کرے ایسی نوبت آ جائے کہ آپ کا ہاتھ کسی اور کے آگے پھیلانا پڑ جائے۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اپنے ٹائم کی قدر کرو، اپنے سمے کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ۔ کبھی سوچو میرے بھائی، اپنی زندگی میں فلیش بیک کر کے دیکھو، 5 سال پہلے آپ کو جتنی فرصت تھی آج آپ کو نہیں ملتی۔ جب تک شادی نہیں ہوئی تھی بہت سارے کام آدمی کر لیتا ہے، شادی ہو گئی، بیوی آ گئی، ذمہ داریاں آ گئی، بہت سارے کام نہیں کر پاتا ہے۔ پھر بچے پیدا ہو گئے اور ذمہ داریاں آ گئی، بچے اسکول جانے لگے، مدرسے جانے لگے اور ذمہ داریاں آ گئیں، بچے بڑے ہو گئے اور ذمہ داریاں آنے لگی۔ زندگی جیسے جیسے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، انسان کی زندگی میں ذمہ داریاں آنے لگتی ہیں، انسان بزی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر آج 2 منٹ بھی آپ فری ہیں، 2 منٹ کی آپ کے پاس فرصت ہے تو اس فرصت کی قدر کرو اور اس فرصت کو صحیح جگہ استعمال کرو۔
ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ 3 گھنٹے بیٹھ کر کے فلمیں دیکھ رہے ہیں، فیس بک کے اوپر بیٹھ کر کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ عربی میں کہاوت ہے الوقت کالسیف، وقت جو ہوتا ہے وہ تلوار کی طرح ہوتا ہے، وقت جو ہوتا ہے تلوار کی طرح ہوتا ہے، اگر آپ نے وقت کو نہیں کاٹا تو وقت آپ کو کاٹ دے گا۔ اپنے سمے کا صحیح استعمال کرو میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ موت آئے گی تو یہ پوچھ کر کے نہیں آئے گی عبدالغفار صاحب آپ کی بیٹی کا کیا حال ہے، آپ کی بیوی کا کیا حال ہے، آپ کا مکان بنا کہ نہیں بنا، آپ کو نوکری ملی کہ نہیں ملی، آپ کا سپنا پورا ہوا کہ نہیں ہوا۔ موت آئے گی اور آپ کے سارے سپنوں کو لے کر کے چلی جائے گی۔ موت آپ سے اپوائنٹمنٹ لے کر کے تو نہیں آئے گی، موت کو تو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے، کبھی بیماری کے بہانے سے آ جائے گی، کبھی ایکسیڈنٹ کے بہانے سے آ جائے گی، کبھی اچانک ہارٹ اٹیک آ جائے گا، کبھی دماغ پر فالج کا حملہ ہو جائے گا۔ موت کسی بھی بہانے سے آ سکتی ہے، اور موت آتے ہی میرے پیارے ساتھیوں زندگی کی ساری چکا چوند ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، میرے بندو جب موت کا ٹائم آتا ہے، جب بندے کی موت کا ٹائم آتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے ایک موقع تو اور دے دے، مجھے ایک بار تو دنیا میں واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اگر تو مجھے دنیا میں بھیجے گا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، 5 ٹائم کی نماز پڑھوں گا، اے اللہ میں زنا کیا کرتا تھا اب کبھی زنا نہ کروں گا، اے اللہ میں شراب پیا کرتا تھا اب کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگاؤں گا، اے اللہ میں قرآن کی تلاوت کبھی نہیں کرتا تھا، اے اللہ میں بہت قرآن پڑھوں گا، لعلی اعمل صالحا، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو ایک بار مجھے واپس بھیج دے، میں نیک عمل کروں گا، میں تجھے راضی کرنے والا عمل کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها، میرے بندے تیری یہ خواہش کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے، موت آ جائے، موت کا ٹائم آ گیا، اب تجھے دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، موت آ چکی ہے اب کسی کو دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ جو کانسیپٹ ہے نا بالی ووڈ کی فلموں کی وجہ سے ہمارے یہاں آیا ہے، کوئی اگر آتم ہتیا کر لیتا ہے تو اس کی آتما بھٹکتی رہتی ہے، کسی کو کوئی قتل کر دے تو اس کی آتما بھٹکتی رہتی ہے، یہ سب فلموں کے اندر اور سیریلوں کے اندر دکھا کر کے ہمارا دماغ خراب کیا گیا ہے۔ کوئی آتما واتما نہیں بھٹکتی رہتی ہے، انسان مر گیا اب اس دنیا سے اس کا کنیکشن ختم، اب وہ ایک اور دنیا میں ہے جس کو ہم قبر کی زندگی کہتے ہیں، جس کو ہم برزخ کی زندگی کہتے ہیں، اور وہاں سے کوئی ریٹرن دنیا میں نہیں آ سکتا۔ وہ کس حال میں ہے ہم نہیں جانتے، ہم کس حال میں وہ نہیں جانتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تمہیں موت آئے۔ والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ اچھا عصر کا ایک مطلب اور بھی ہوتا ہے، عصر کا مطلب ہوتا ہے عصر کا ٹائم، جب سورج ڈھل جاتا ہے اور آسمان میں پیلا پن آ جاتا ہے اور عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اس ٹائم کو، اس سمے کو عصر کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ٹائم کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ عصر کے ٹائم کی قسم کھا کر کے یہ بتا رہا ہے جس طریقے سے عصر کا ٹائم آتا ہے تو لوگ دھیرے دھیرے اپنے گھروں کو جانے لگتے ہیں، مزدور اپنا کام ختم کرنے لگتے ہیں، کسان اپنا کام ختم کرنے لگتا ہے، دکاندار اپنی دکان کو لپیٹنے لگتے ہیں، بزنس مین لوگ دھیرے دھیرے اپنے گھر کو واپس جانے لگتے ہیں۔ جب عصر کا ٹائم آتا ہے تو اس بات کی پہچان ہوتی ہے جب سورج ڈوبنے والا ہے، اب دن ختم ہونے والا ہے، اے انسان تیری زندگی کی عصر کا ٹائم ہو چکا ہے، اے انسان تیری زندگی کا سورج کبھی بھی ڈوب سکتا ہے، کبھی بھی تیری زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ اے انسان جب بھی تو اپنے بستر پر رات کو سونے جائے تو یہ سوچ کر کے سویا کر کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تیری زندگی کی آخری رات ہو، جب تو صبح کو اٹھے تو یہ سوچ کر کے اٹھ کہ ہو سکتا ہے یہ تیری زندگی کی آخری صبح ہو، تیری زندگی کی عصر کا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔
اور بعض علماء کہتے ہیں کہ عصر سے مراد یہاں عصر کی نماز ہے، اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کی قسم کھا رہا ہے۔ 5 ٹائم کی نمازیں، اور 5 ٹائم کی نمازوں میں سب سے اہم نماز عصر کی نماز ہے۔